وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرحلہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کی زندگی میں ایسا آیا کہ جو پچھلے مرحلوں سے بہت مختلف تھا. ایک لمبی مدت تک بہت سخت حملوں اور تکلیفوں کا شکار رہنے کے بعد اور ایک مستقل خوف و ہراس کی حالت میں رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا ان کی زندگی میں آیا جب وہ اس خوف سے نکل کر امن کے عالم میں آئے، امن کی حالت میں آئے. اس کمزوری، مظلومیت، بے بسی، بے سہارے پن کی کیفیت سے نکل کر ایک قدر مضبوط پوزیشن میں آئے کہ اب ان کے پرانے دشمن ان پر آسانی سے حملے نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک ادب بھی سکھایا صحابہ کرام کو کہ پچھلے اس دور کو یاد کرتے رہا جب تم بہت کم تھے اور بہت ہی زیادہ کمزور تھے، دبے کچلے تھے، اور ہر وقت تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کب آئے کوئی اور تم کو اچک کر لے جائے. ایک عجیب نفسیاتی کیفیت تھی تمہاری کہ تم اطمینان سے سفر نہیں کر سکتے تھے، سڑکوں پر آرام سے چل نہیں سکتے تھے، گھروں میں آرام سے بہت مطمئن ہو کر سو نہیں سکتے تھے. ہر وقت ایک خوف کی کیفیت، دباؤ کی کیفیت. اور اب دیکھو فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ٹھکانہ دے دیا، تم کو ایک بستی دی، ایک شہر دیا، ایک علاقہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی خاص نصرت اور مدد سے تمہاری تائید کر دی، تمہیں مضبوط کر دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پاک، صاف، اچھی نعمتیں عطا فرمائی
اس مرحلے میں تم کو اس لیے داخل کیا ہے کہ اب تم شکر گزار بندے بنو، لعلکم تشکرون۔ ایک لمبا مرحلہ تم نے گزارا ہے ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا، جمے رہنے کا، ایک لمبی جدوجہد تم نے کی ہے۔ اب اس مرحلے میں تم داخل جو ہوئے ہو تو کچھ دعوے نہ کرنے لگنا، بڑے بول نہ بولنے لگنا، دل سے اس بات کو محسوس کرنا کہ یہ حالات ہم نے بدلے، نعمت ہم نے عطا کی ہے۔ جب کسی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی نے ہم کو دی ہے، تبھی تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون۔ اور شکر ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل سے واقعی شکر ادا کرے تو شکر کا جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، ایک بڑا انعام بھی ملے گا کہ جن نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ نعمتیں اور زیادہ ملیں گی۔ تم کو نعمت ملی کہ تم ایسے تھے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی زندگی نہ مکہ ان کا نہ مدینہ ان کا، کوئی وطن نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جو کہہ سکے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اور کن حالات سے وہ گزرے، اللہ نے اب تم کو ایک ٹھکانہ عطا فرمایا۔ فآواکم، اپنا ٹھکانہ ہونا اور اپنا ایک تہذیبی وطن ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ رہتے تو پہلے بھی تھے، وہ دن بھی گزارتے تھے، رات بھی گزارتے تھے، کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، لیکن یہ فآواکم کیا چیز ہے؟ اللہ کرے کہ اتنے اشارے ہی کافی ہیں، یہ کیا چیز؟ تو اللہ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم اب اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں بھی بہت اضافہ کریں، ان سے راضی ہوں گے، مغفرت کریں گے، جنت دیں گے، وہ تو ملے گا انعام اصل۔ لیکن ایک انعام یہ ملے گا کہ یہ نعمتیں جو تم کو ہم نے دی ہیں دنیاوی، یہ تینوں نعمتیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ تینوں دنیاوی نعمتیں۔ فآواکم قبرستان میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ عالم برزخ میں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ اسی دنیا میں کی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو ہم نے یہ جو تم کو تینوں قسم کی نعمتیں اس دنیا میں اب تمہارے طویل صبر و جہاد کی وجہ سے، بڑی قربانیوں کو قبول کر کے ہم نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا ہم تم کو اور نعمتیں عطا فرمائیں اگر تم شکر گزار ہو۔ تو کوئی فرد اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استحضار نصیب، احساس نصیب۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا کر دی۔ ایک سجدے کی توفیق کتنی بڑی نعمت ہے، ایک نماز کی توفیق کتنی بڑی ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینے کی توفیق کتنی بڑی ہے، قرآن کی تلاوت ایک بار مل جائے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم علم دین کے طالب ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت، روزانہ کچھ نہ کچھ ہم کو پڑھنے کی، غور کرنے کا موقع مل رہا ہے، اچھے اچھے علوم اور اچھی اچھی معلومات ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، اتنی بڑی نعمت۔ نسلوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں بہت سے لوگوں کی، کبھی ان کے کان میں یہ سب مضامین پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا بھی ہم کو استحضار نصیب فرمائے۔ اور پھر اگر کوئی امت، کوئی قوم، کوئی مجموعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی اجتماعی نعمتوں کا
استہزاء کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان اجتماعی قومی نعمتوں میں پھر اضافہ فرما وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ. آج کا دن ہم لوگوں کی زندگی کا، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہم سب کی زندگی کا ایک تاریخی دن. اللہ ہم کو دل کی گہرائیوں سے شکر کی توفیق. پہلی بار بہت طویل عرصے کے بعد پہلی بار بنا کسی تعصب کے اور بنا کسی مبالغے کے دنیا کی جو سب سے بڑی دہشت گرد ظالم انسانیت کی دشمن طاقت ہے، پہلی بار ہم لوگوں کی زندگی میں وہ دن آیا ہے جبکہ اس کو شکست ہوئی. دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا. اللہ ہم سب کو نماز شکر ادا کرنے کی توفیق، ہم سب کو سجدہ شکر بجا لانے کی توفیق. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اتنے سبق ہیں اس واقعے. اللہ اکبر اللہ اکبر. كم من فئة قليلة وغلبت فئة كثيرة بإذن الله. اللہ اتنا یقین کو بڑھانے والی اور سبق کو سکھانے والا یہ واقعہ ہے. اللہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی تو صرف خوش ہو کر ہم رہ جائیں اور سیکھ نہ پائیں تو بہت بڑی محرومی، بہت بڑی. بار بار ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ کرنے والی ذات اللہ، بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسباب سے نہیں ہوتا، تعداد سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور بار بار کے جو تجربے اور خبریں آتی ہیں وہ بار بار اس یقین کے پیدا کرنے میں رکاوٹ بن شک پیدا ہو جاتی. ہمارے دل شکوک سے بھرے ہوئے بار بار سنتے ہیں یوں اللہ نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور یوں فرعون کی فوج کو ڈبو دیا، اور یوں اللہ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، یوں اللہ نے قوم نوح کو تباہ کر دیا، تو یوں اللہ کی مدد آ گئی فلاں نبی کے ساتھ اور فلاں نبی کے ساتھ، اور یوں مدد آ گئی. آج کا کمزور ایمان والا مسلمان ہم جیسا جب یہ باتیں سنتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں کچھ سوالات بھی چل رہے ہو، شکوک چل رہے ہوتے. یہ باتیں صحیح ہوتی تو آج ان کا ظہور ہوتا. ہم تو اپنی جب سے پیدا ہوئے ہیں شکست ہی شکست دیکھ رہے ہیں. کہاں زبان سے کہتے ہوئے تو شاید اکثر مسلمان جھجکتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے وہ زمین پر جن کا دل، جن کا ایمان شکوک و شبہات سے خالی ہوگا. ان الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، یہی ہے نا. تو پتا چلا ایک ایمان وہ ہے جو شک کے ساتھ چلتا ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو شکوک سے بالکل محفوظ ہوتا ہے، کامل درجے کا یقین ہوتا ہے. موقع آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے دلوں کے شکوک کو نکال دیں. تبھی فائدہ اٹھائیں گے ہم ان باتوں کے مذاکروں سے. اللہ تعالیٰ مبالغہ آرائی سے بچائے اور مبالغے سے متاثر ہونے سے بچائے. یہ بہت عجیب رات گزری ہے اور عجیب آج کا دن گزرا. دنیا کے ماہرین، دنیا کے لوگ اس وقت حیرت زدہ ہوں گے، سر جوڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہوا کیا. وہ فوج جو کہا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دیتی، من اشد منا قوہ، اور پوری دنیا کے تمام صنعتی ملکوں کے بنائے ہوئے اعلیٰ ترین خوفناک ہتھیار
سب سے زیادہ اس وقت اسی قوم کے پاس ہے. دنیا کے کروڑوں انسانوں نے ان کے فوجیوں کو آج بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. بھاگتے ہیبت اور خوف کا عجب عالم ہے جو ان کے دلوں پر طاری. کوئی سوچ سکتا تھا اس قوم کے مقابلے میں، جن لوگوں کے مقابلے میں جن سے زیادہ دنیا میں اس وقت کوئی کمزور اور بے بس وجود ہی نہیں ہے، مگر کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا گروہ فئۃ قلیلہ اگر یہ طے کرے، یہ ٹھان لے کہ ہمیں آخری دم تک اپنے اصولوں پر جمع رہنا ہے اور کسی طرح کا خوف نہیں اپنے دل میں آنے دینا ہے، موت کا ڈر دل سے نکل جائے اور مرنے کے لیے کوئی قوم تیار ہو جائے، کوئی چھوٹا سا گروہ تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. ہم بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین. اور کیا مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین کا؟ اس کی تفسیر کے سمجھنے کا وقت آیا ہے. کسے کہتے ہیں مع الصابرین؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھ لو کسے کہتے ہیں. لغت کی اور تفسیر کی کتابوں میں صبر دیکھتے رہو گے تو نہیں سمجھنا ہے اسے کہتے ہیں. ایسا جماؤ، ایسے مضبوطی، ایسا استحکام کہ جیسا اس وقت الحمدللہ بظاہر واللہ اعلم بالصواب دیکھنے میں آیا ہے، شاید اسی کا نام صبر ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ عزائم اور ارادے اور فیصلے کرنے کی اور ان پر جمنے کی توفیق. سبق ہیں وہ لینے چاہیے. صرف آپس میں خوش ہو جائیں تو دھوکہ ہوگا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد کرنے چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جہاں جہاں پیدا کیا ہے، اللہ اس زمین کو انصاف کا گہوارہ بنانا اور ظلم اور ظالموں سے چھٹکارا دلانا، تو انسانوں کو ایک آزاد ماحول ملے کہ وہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کو کیا قبول کرنا. ایسی تبدیلی کا لانا یہ ہماری زندگی کا مقصد اور مشن ہو، اس طرح جس طرح ان جانبازوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا. اس وقت تو ایک آسانی یہ ہو گئی کہ حال کی مثال دینے کو مل گئی، ماضی کی مثال دیتے 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 بوڑھے ہو. اپنی زندگی میں پہلا مرحلہ آیا ہے کہ ہم ڈرتے ڈرتے کوئی حال کی مثال دے سکتے. اور یہ اس طرح کے واقعات شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری ثابت ہوں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. واللہ عالم. کیا اللہ تعالیٰ کی مددیں آتی ہیں ایک قومی ارادے پر؟ کیا مددیں آتی ہیں؟ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس قومی ارادے کی. مگر واہ، اگر کسی کو سمجھنا ہو قرآنی اور نبوی اصطلاحات، پھر کہتا ہوں وقت آیا ہے کہ اب ہم صرف لغت کی اور تفسیر کی کتابوں میں ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش سے آگے بڑھ کر زندہ جو حقیقتیں ہیں ان کے ذریعے ہم سمجھیں. تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے لوگ کسی برتن پہ ٹوٹتے. اور جب یہ سنا تھا تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ حل ہو جائے گا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جملہ آپ نے اس دور میں فرمایا ہے
جبکہ دنیا کی قومیں ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی عادت چھوڑ چکی تھی، ورنہ وہ سوال جو تعجب کے ساتھ کسی صحابی نے کیا تھا وہ ابتدائی مکی زندگی میں تو نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْ خِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ بہت کم ہو جائیں گے، بالکل اقلیت ہوگی چھوٹی سی، اس لیے ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں، بہت بڑی تعداد میں تم لوگ ہوگے اس وقت، لیکن تم لوگ اس وقت بالکل ایک سیلاب کے اوپر کا جو جھاگ ہوتا ہے بس وہ بن جاؤ۔ جھاگ دیکھنے میں بہت نظر آتا ہے، اٹھاؤ تو کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ یہ حال ہوگا تمہارا، کیوں ہوگا اللہ کے رسول، کیا وجہ ہو؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو ایک تمہارے اندر وہم پیدا ہو جائے، وہم پیدا، ایک بیماری ہوگی جس کا نام ہے وہم۔ صحابہ تک کو پوچھنا پڑا کہ کیا ہے مطلب الوہم کا؟ اس وقت آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت بری لگے، موت بری لگے، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وہم۔ اللہ کرے اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو، اللہ اس میں کوئی مبالغہ اللہ کرے نہ ہو۔ بہت آسان ہے اب یہ دیکھنا کہ ہمارے اندر وہن ہے کہ نہیں، ایک لمحے کو تردد نہیں ہوگا یہ دیکھ کر کے ہم وہن کے مریض لوگ۔ اس لیے کہ کیا مطلب ہے وہن کا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دیکھنا چاہتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے اندر یہ دو بیماریاں صاف نظر آتا ہے کہ نکل چکی ہیں، حب الدنیا وکراہیت۔ اللہ عالم، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ بات بالکل یقین کے ساتھ شاید کہنے میں بھی کوئی حرج نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے حب الدنیا بھی نکل گئی اور کراہیت الموت بھی نکل گئی۔ موت تو ان کو اتنی عزیز ہو گئی کہ صحابہ کے بارے میں جو باتیں سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ تم لوگوں کو جتنا مزہ شراب پینے میں آتا ہے اس سے زیادہ مزہ ہم کو اللہ کے لیے مرنے میں آتا۔ یہ باتیں افسانوی سمجھی جانی لگی تھی، یقین نہ دوسرے لوگوں کو تو خیر کہنے ہی کیا، لیکن ہم سب کا حال تقریباً یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں، یہاں تک کہ ہمارے مفکرین تک یہ لکھنے لگے تھے کہ بھائی دل کی زندگی میں اور کتابی زندگی میں فرق، یہ صورت حال ہے۔ اسلام کے داعی جب صحابہ کرام کی کچھ اوصاف کی بات آتی تھی اور وہ صحابہ کرام کی کچھ خامیاں، کچھ کردار کی پستیاں تلاش کرتے تھے، اور جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ بھئی الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ ایسے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کہتے، تو جب جواب لکھا ہے انہوں نے کہ بھئی کتابی زندگی میں اور عملی زندگی میں بہت فرق، اس بند جملے میں کیا چھپا ہوا ہے یہ تو سمجھنے کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ان احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، یہ جملہ جو ان سب کے دلوں میں پل رہے ہیں۔ بعض لوگ اتنے میچور اور سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ صحابہ کے متعلق اس طرح کی باتیں قلم سے زبان سے نہیں نکالتے، اور بعض لوگ ایسے جوشیلے اور نادان ہوتے ہیں وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ کبھی کبھی خیال ضرور آتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ کہا جاتا ہے نا صحابہ کے بارے میں، یہ باتیں بہت بڑا چلا کر کہی جائے، اور ہم کو کہنا چاہیے، اس میں ذرا حفاظت ہے، اس میں احتیاط ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات دلوں میں آئیں، ورنہ بہرحال انسان تھے۔ اب آنکھوں کے سامنے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ یہ فرشتے ہیں،
جب 21ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتی اس سطح تک پہنچ سکتے ہیں کہ حب دنیا اور کراہیت الموت کی کوئی علامت ان کے اندر ہم کو تو نظر نہیں آتی، کوئی علامت نظر نہیں آتی ان کے اندر، اس سے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت بچی ہے اور موت کا ڈر۔ اب ان پر دنیا یہ الزام تو لگا رہی ہے کہ بھئی اتنا کیوں مر رہے ہو، یہ شکایت نہیں کوئی کر سکتا کہ تم موت سے بھاگنے والے لوگ ہو، یہ شکایت تو ہم لوگوں سے کی جانی چاہیے۔ دنیا اب افراد کی شکایت تو ان سے کرنے لگی، ماشاءاللہ شکایت کرنا، کمنٹری کہنا بہت آسان کام۔ اب یہ کہنے والے نظر آ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ الزام شاید کوئی نہیں لگا سکتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دنیا کی محبت ہے اور یہ موت سے بہت گھبرا رہے ہیں۔ یہ الزام تو ہمیں اپنے اوپر لگانا پڑتا اور اس مرض کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے کوشش اور دعا کرنے کی۔ بات صرف ہوائی نہ رہے، ہم پر ایک ذمہ داری ہے، جس ملک میں ہم ہیں ہمیں وہاں کے لحاظ سے ہم پر ایک ذمہ داری، تو جتنی ذمہ داری ہم پر اس وقت عائد ہوتی ہے اتنی کو ہم 100% اللہ کرے ادا کرنے والے، اتنی کا شعور ہو، اتنی کا احساس ہو، اور اتنی کے لیے ہم پورے وفادار۔ ہم تو اتنی ہلکی پھلکی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو فی الحال اگلی ذمہ داریوں یا ان کی جیسی ذمہ داریوں کے مقابلے میں بہت ہلکی پھلکی، اور کون جانے کہ آگے ہم پر اور کون سی ذمہ داریاں آگے آنے والی ہوں، کون جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفادار بنائے، بے وفائی سے بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ کرے، اللہ کرے شکر کے ساتھ یہ دعا بھی مانگو کہ غزوہ خندق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب قریش تم پر کبھی حملہ آور نہیں، یہ نہیں فرمایا تھا تمہاری ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا، یہ کہا تھا کہ اب وہ کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے۔ دوسرا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھا جانا چاہیے۔ کیوں اللہ کے رسول اپنی زبان سے بولیں گے؟ غزوہ خندق کے بعد مدینے پر حملہ نہیں ہو سکتا، بس وہ دفاعی دور رخصت ہو گیا اور اقدام کا دور شروع ہو گیا۔ اب تم دفاع کرو، اب باری تمہاری ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ جانے کل کو کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا مقدرات ہیں، لیکن تمنا کرنے میں، دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے قلب جڑے ہونے چاہیے امت مسلمہ سے، انسانیت سے۔ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فليس منهم، فليس منهم۔ ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اب جو امکانات آپ نے ہمارے دل میں جگائے ہیں، ایک امید کی کرن چھوٹی ہے زمانے کے بعد مدتوں کو، اللہ اب اس کرن کو بجھنے نہ دیجیے۔ اب یہ قافلہ کچھ آگے بڑھے، جب تک اس سرطانی وجود اور اس کینسرس جو ایک وجود دنیا پر مسلط ہے، جب تک وہ اس وجود سے یہ زمین پاک نہیں ہوگی دنیا کے انسانوں کو سکون نہیں ملے، دنیا میں جرائم کم نہیں، پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا فیصلہ جو اتارتے ہیں وہ سرزمین بیت المقدس میں ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نام آتا ہے اسی صاحب اسرار کا. کیا بندہ تھا, انہوں نے یہ راز فاش کیا. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کا تکوینی نظام کا یہ ایک حصہ ہے کہ جب نظم عالم کی تبدیلی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں, جب نیا ورلڈ آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس کا نزول اولی بیت المقدس میں. اور انہوں نے تو عجیب و غریب تعبیرات ہیں ان کی. انہوں نے لکھا کہ جیسے سورج کی روشنی کمرے کے اندر جو آتی ہے وہ کسی روشن دان کے ذریعے سے آتی ہے, ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ عرش الہی سے جو فیصلے زمین پر اترتے ہیں وہ بیت المقدس کے روشن دان سے گزر کر نافذ. مسجد اقصیٰ کی حیثیت مستقبل کے نظم عالم کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے اتارے جانے والے فیصلوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے سورج کی دھوپ کے زمین پر تک پہنچنے کے لیے یا کمرے کے اندر پہنچنے کے لیے روشن دان. اور علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جملہ اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جب امت مسلمہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بیت المقدس اس سے چھین لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اجتماعی طور پر اس کی ناراضگی اٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف عزت کی اور رحمت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بیت المقدس امت مسلمہ کو مل جائے. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے نظم کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا اور معراج کے سفر میں پہلے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں انبیاء علیہ السلام سب نبیوں کی امامت کروائی. جاتے اور آتے دونوں دفعہ بہت سی روایات کے مطابق آپ مسجد اقصیٰ میں رکے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایک رمز تھا کہ ابھی تک توحید کے دو مرکز تھے, مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام. مسجد اقصیٰ کی تولیت بنو اسرائیل کے سپرد تھی اور مسجد حرام کی تولیت بنو اسماعیل کے سپرد تھی. اب امامت عالم سے معزول کیا جا رہا ہے بنو اسرائیل کو اور امامت عالم دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کو, ان کے واسطے سے بنو اسماعیل کو اور بنو اسماعیل کے واسطے سے امت مسلمہ کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے دراصل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جا کر وہاں انبیاء کی امامت کرا کر پھر واپس لا کر دراصل یہ اعلان فرمایا کہ اب یہ دونوں مرکز ایک متولی کے زیر تولیت ہوں گے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. اب بنو اسرائیل کی امامت کا دور ختم, معذور ہو گئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو اس کے بعد ایک وقت آیا جب مسلمانوں میں بگاڑ آیا, مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے, حب الدنیا اور کراہیت الموت ان کے اندر پیدا ہو گئے, عیش پرست ہو گئے, شہوت پرست ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین کر صلیبیوں کے حوالے کر. پھر چند سو سال گزرے, پھر ایک رجوع کی کیفیت امت کے اندر آئی. نہ جانے کتنی دن کی محنت ہوئی, کتنا رونا دھونا, کتنی توبہ, کتنا استغفار, کتنے صالحین کی نصیحتیں, کتنی ماؤں کی بہترین تربیت, کیا کیا ہوا, وہ لمبی کہانی ہے. تب اللہ نے امت کو صلاح الدین عطا, جانباز, وفادار, سچا
انسان بہادر، سخی، ہمدرد، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا اور دن میں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اچھا، بہت اچھا، پھر واپس آیا بیت المقدس۔ پھر اس دور میں، ہمارے دور میں امت مسلمہ کا بگاڑ ایک بار پھر اس حد تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں، ایک رمز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ایسے حالات بننے دیے، تکوینی طور پر بنے حالات، یہ چھن گیا۔ آج جب اللہ ان الفاظ کی، ان گمانوں کی لاج رکھ لیجیے گا، جب ایک جانباز انسان نے اعلان کیا نئے مرحلے کا، تو ایسا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا کہ بھئی اب بہت تھک گئے ہو تم لوگ، ذرا تھوڑا آرام کرو، موقع ملا ہے، گھروں کو دیکھ لو، کاروباروں کو دیکھ لو، بیوی بچوں کو دیکھ لو۔ جب اس نے اعلان کیا ایک نئے مرحلے کا، تو یہ کہا اب بیت المقدس کی طرف ہماری پیش رفت شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ ان عزائم کی لاج رکھے۔ فوری طور پر اس نئے مرحلے کے اعلان میں ہی، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم شام کو اعلان کر دیں گے، اس کا کل کو اعلان کر دیں گے، فوری طور پر کہنے والے نے یہ کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف جو ہمارا اصل نشانہ ہے، اس کی طرف ہماری پیش رفت شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب یہ ایک آزاد ملک ہوگا جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ میرے اللہ اپنے کرم سے ہم، کیا ہمارا مقدر یہی رہے گا کہ ہم دور کھڑے تالیاں بجاتے رہیں، بس ایسے ہی ہم خوش ہوتے رہیں؟ اللہ ہم کو بھی تو اسلام کا وفادار بنا، اللہ ہم کو اسلام، بے قیمت ہے وہ زندگی جو چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال ہو کر ختم ہو جائے۔ جس کام کو سنبھالنا عزیزو، مدرسے میں مدرس بنو، کسی مطبخ کے خادم بنو، جس چیز کو سنبھالنا یہ سمجھنا کہ یہ میرا میدان جہاد، یہ میری وفا کا امتحان ہے۔ اللہ ہم کو اسلام کی ایسی وفاداری عطا کر دے کہ ہمارے دل سے بقیہ تمنائیں نکل جائیں، نکل۔ یہ بھی مرحلہ جو آج پہنچا ہے، وہ کتنے مرحلوں سے گزر کر پہنچا ہے۔ یہی غزہ تھا جہاں ایک شاید 10 بوڑھوں کے سوا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ یہی غزہ تھا جہاں جماعتیں جاتی تھیں تو مسجدوں میں بالکل مکمل ویران مسجدیں پاتی تھی، اور وہ جب گشت کرتی تھی جماعتیں اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتی تھی، تو کوئی تاش کھیلتا ہوا ملتا تھا، کوئی لہو و لعب میں لگا ہوا ملتا تھا، اور جواب دیتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ اول اللہ نے چھین کر یہودیوں کو دے دیا، جب ہم کو قبلہ واپس ملے گا تب ہم نماز پڑھیں گے، یہ جواب ملتے تھے۔ یہی غزہ تھا، یہی فلسطین، انتہائی بے دین، آزاد، پریاں، ننگے، ناچنے گانے والے لوگ تھے، لیکن اللہ مردہ زمین میں زندگی پیدا کر۔ سلام ہو شیخ احمد یاسین کو، اللہ شیخ احمد یاسین کو اعلیٰ ترین مرتبوں سے نوازے، وہ معذور انسان، اس نے غزہ کو اپنا مرکز بنا، اور ایک ایک نوجوان کی خوشامد کرنی شروع، ایک ایک نوجوان کو محبت سے دیکھنا شروع۔ انہیں آوارہ گردی کرنے والے نوجوانوں کے حفاظت سے نہیں تھے۔ ہم مدرسے کے مولویوں سے یہ غلطی بہت ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو ظاہری دیندار بنا رکھا ہم سے یہ غلطی بہت ہوتی ہے کہ کالجز یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز اینڈ گرلز، ان کو ہم دیکھتے ہی سمجھتے ہیں یہ بڑے بددین لوگ۔ سب سے بڑا گناہ، داعی کبھی کسی سے بدگمان نہیں،
ماں اپنے بچے سے جس طرح کبھی نا امید نہیں ہوتی، دائی کبھی کسی سے نہ۔ شیخ احمد یاسین، شیخ عبد الکریم رفاعی، یہ اس طرح کے لوگ تھے، امام حسن بننا، جس طرح کہ ہم اپنے ملک میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے جانتے، یہ اس طرح کے لوگ۔ اور اللہ ہر علاقے کے اندر وہاں کی ضرورت کے مطابق اپنے بندے پیدا کرتا ہے۔ کسی ایک علاقے میں ایک ہی بندہ پیدا کر کے اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو جاتے۔ اور کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ علاقوں میں بندے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے کو جانتے بھی نہیں، پوری زندگی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی، نام بھی نہیں سنا ہوتا، لیکن دونوں اتنے مشابہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کہ ایک کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ دوسرا ہے کہ یہ وہی پہلا والا۔ شیخ بدر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے۔ ان کی خدمت میں دمشق میں حاضر ہونے کا موقع ملا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کے والد میں۔ کافی پرانے زمانے کی بات سنا رہا۔ مولانا یحییٰ جو حضرت گنگوہی کے خاص الخاص شاگرد تھے، اور شاید وہ حضرت گنگوہی کی وفات کے بعد نکلے ہوں گے کسی ایسے سفر پر جس میں ان کو دمشق سے بھی گزرنا ہوا یا جانا ہوا۔ وہ انتظار میں بیٹھے تھے اس مسجد میں جہاں شیخ بدر الدین دمشقی کا درس ہونے والا تھا، اور وہ تشریف لانے والے تھے، اور یہ گویا سیاح تھے، پہنچے تھے، ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ جب شیخ بدر الدین دمشقی آئے مسجد میں درس دینے کے لیے، تو مولانا یحییٰ صاحب نے لکھا ہے کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا کہ میں دمشق میں ہوں اور یہاں شیخ بدر الدین دمشقی آنے والے ہیں، تو میں تو مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے حضرت گنگوہی کے علاوہ بھی کوئی اور شخص۔ وہی قد و قامت، وہی رنگ و روپ، وہی انداز چلنے کا، وہی سب کچھ بالکل۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا اقطاب زمانہ میں صورتن بھی مشابہت ہوا کرتی۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، میں کروں گا بھی نہیں ترجمہ۔ کیا اقطاب زمانہ میں صورتن بھی مشابہت ہوا کرتی۔ میرے ساتھ خود ایک تجربہ پیش ہے، اسی دمشق میں سن 1980 میں دمشق گیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں آج درس حدیث ہے یا ختم بخاری، اس طرح کی کوئی چیز تھی، اور اجازت حدیث دی جائے، سند حدیث۔ تو اس میں 10,000 نوجوان طلبہ اور شاید 7,000 طالبات، ان کو اجازت حدیث ملے گی۔ تو اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ میرے عرب مصنفین میں بہت محبوب مصنف رہے ہیں دکتر سعید رمضان البوطی، ان سے دمشق میں ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کو شہید کیا گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ دکتر سعید رمضان البوطی کے والد ماجد ملا رمضان تشریف لانے والے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت عقیدت اور اشتیاق اور خوشی کہ آج ہمارے شیخ ملا رمضان تشریف لانے والے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ یہاں بہت مقبول اور محبوب مربی اور شیخ طریقت ہے، سارے لوگ ان کے عاشق۔ اب جو آئے، داخل ہوئے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بالکل حیران رہ گیا کہ یہ ملا رمضان ہے یا میرے شیخ حضرت مولانا محمد صاحب پرتاپ گڑھی، بالکل بہو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ۔ پھر جب میں ان سے ملا تو حضرت مولانا محمد صاحب کا تو انداز پر محبت کا اتنا غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ کیا وہ اپنے پاس آنے والے سالکین کو اور اپنے پاس آنے والے طالبین کو ایسا گلے سے لگاتے تھے، ایسا پیار کرتے تھے، ورد میں آ جاتے تھے، اشعار پڑھنے لگتے تھے، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ وہی کیفیت بالکل ملا رمضان کی جب میرا تعارف کرایا گیا اور میں نے ان کی دست بوسی کی، پیشانی کو چوما اور ان کے گلے سے لگا، کس طرح انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح حضرت محمد احمد صاحب کرتے تھے۔
یا مرحبا اہلا وسہلا من المدینہ، یا مرحبا اللہ اکبر من علمائهم من المدینہ اہلا وسہلا، اکبر رأسک یا شیخ، اکبر یدک یا شیخ، اسمح لی دعنی. عجیب کیفیت. شیخ عبد الکریم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شام کے اندر انقلاب برپا کیا اور عظیم نوجوان تیار کیے، ان کے شاگرد رشید سے میں نے پوچھا کہ ذرا شیخ عبد الکریم رفاعی کے بارے میں کچھ سنائیے کیسے. اب انہوں نے سنانا شروع کیا. كان قصير القامة أسمر اللون دائم الحزن كثير البكاء على أحوال الأمة في لسانه لبنة لا يكاد يبين. یا اللہ، یہ شیخ عبد الکریم رفاعی کا حال بیان کر رہے ہیں یا حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بانجھ نہیں بنایا ہے. یہ امت کبھی بانجھ نہیں تھی، نہیں ہے اور نہیں ہوگی. یہ ہر دور میں عظیم لوگ پیدا کرتی رہے گی. اللہ ہمیں ان میں سے کسی نہ کسی عظیم بندے کی غلام بنا اور ہمیں ایک وفادار بندہ بنائے، وفادار بندہ بنائے. ہم جمیں. ملک کے اندر کام کرنے کے انداز الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں، چیلنجز الگ ہیں، مراحل الگ ہیں. ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کیا کیا مراحل ہیں ہمارے ملک میں، اور ہمیں اس دور میں کیا کام کرنا چاہیے. الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کام کرنے بھی بتایا جا سکتا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ ماننا ہے. اور الحمدللہ بلا مبالغہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کی پیشانیوں سے، آپ کے اپنے عادات و اطوار سے بہت امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ سب وفادار بندے، آپ سب اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے بنیں گے. مجھے بہت ناشکری ہوگی اگر میں اللہ تعالیٰ، اگر میں اس بات کا اعتراف نہ کروں. الحمدللہ تمام تر نااہلی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین نوجوان ساتھی عطا فرمائے ہیں. ایک مدت گزری ہے 10-15 سال یا کچھ کم بیش، یہ بڑی نا امیدی اور افسردگی میں گزری تھی، لیکن اب الحمدللہ اپنے دل کو امیدوں سے بھرا ہوا پاتا ہوں. اتنی زندگی کی گناہوں سے محفوظ زندگی کی توفیق مانگتا ہوں کہ یہ دونوں جو خاص طور پر یہاں پودے لگائے گئے ہیں، معہد اور دارالعلوم، اتنی زندگی اگر اللہ مناسب سمجھے تو دے دے کہ اس کی کم سے کم کچھ فصل، کچھ اس کے پودے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. ورنہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جب چاہے ایمان پر بلا لے اور مغفرت فرما دے. لیکن جب یہ امید دل میں پیدا ہوئی ہے تو اس ملک میں حفاظت دین کے لیے اور اشاعت دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے جانباز ساتھی یہاں سے مل جائیں، جانباز کارکن اس امت کو مل جائیں. بس یہی سب سے بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، کیسے شکر کریں آپ کا. مدتوں سے غم والی خبریں سن رہے تھے، مدتوں سے شکستوں کی خبریں سن رہے تھے. اللہ سنتے سنتے عجب حال ہو گیا. آج یہاں مرے گئے، آج وہاں مرے گئے، آج یہاں ہو گیا، آج یہاں ہو گیا. اللہ ایک بار، پہلی بار یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ اللہ آپ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرنے والے نوجوان آگے بڑھ گئے. اللہ اپنی ظالموں کے دل میں روب ڈال دیا اور مظلوموں کے دل میں ہمت ڈال دی. اللہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیے. اللہ آگے بڑھاتے جائیے. اے رب کریم، تمہاری تو زبان ان شہیدوں کے لیے دعا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تقریباً 2,200 شہید ہو گئے. اللہ ہم تو سچی بات میں اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرے. اور 10-12 ہزار زخموں سے چور ہیں. اللہ کسی کی ریڑھ کی ہڈی پہ 20 زخم لگے ہیں، مخلوط پڑے ہیں، پورا بدن پٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے، ناک میں نلکی ہے، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ. ننھی منڈی بچیاں بستروں پر پڑی تڑپ رہی ہیں. بے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کو شفا صحت نصیب فرما. اے رب کریم، وہ بیویاں جنہوں نے اپنے شوہروں کو رخصت کیا یہ کہتے ہوئے تم وفادار رہے، میں بھی وفادار ہوں، جاؤ شاباش، مبارک ہو کہ تم کو جنت ملی. اور جنہوں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا، اللہ ان سب تک ہم لوٹے پھٹے ہندی مسلمانوں کا سلام
ہم تو بے وفا لوگ ہیں، اپنے میدان سے فرار ہو جانے والے لوگوں میں ہیں اللہ۔ ہم حب الدنیا اور ترقیت اور موت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی کمیری دنیا کی محبت نے ہمیں تباہ کر دیا، تباہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات نے بڑے بڑے عزائم کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی اللہ۔ اللہ اللہ کیا کریں اللہ، اللہ ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دلوں میں بھی بڑے عزائم پیدا کر دیجئے اللہ، اللہ بڑے عزائم پیدا کر دیجئے۔ اور اللہ ہم میں سے جس کے دل میں کچھ ارادہ پیدا ہو اس کو استقامت نصیب فرما، اس کو اخلاص نصیب فرما، جما دیجئے اللہ۔ ہر ایک کو یہ محسوس کرا دیجئے کہ وہ بھی کسی مورچے پر کھڑا ہے، وہ بھی کسی محاذ پر ہے، اللہ جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اللہ جو کسی مکتب میں پڑھا رہا ہے، کسی گاؤں کے اللہ چھپر والے مکتب میں ہمارا جو ساتھی بیٹھا ہوا نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، اللہ اس کو بھی یہ محسوس کرا دیجئے کہ وہ بھی ایک مورچے پر ہے، وہ بھی ایک محاذ پر ہے اللہ۔ ہر گشت کرنے والی جماعت کو یہ اللہ اس کے دل میں بٹھا دیجئے کہ وہ بھی کسی محاذ پر ہے۔ ہر مصنف اور صاحب قلم کو، ہر شاعر اور ادیب کو، ہر معلم اور استاد کو اللہ ہر جگہ پر ہماری تمام نوجوان بچوں اور بچیوں کو اے رب کریم، اے رب کریم محاذ کا سپاہی بنا دیجئے، محاذ کا سپاہی بنا دیجئے اے رب کریم۔ یہ مٹھی بھر نوجوان آپ کے سامنے حاضر ہیں اللہ، ان سب کو قبول کر دیجئے، ان سب کو قبول کر دیجئے، ان سب کو قبول کر لیجئے اللہ۔ کمیاں کس میں نہیں ہوتی، غلطیاں کس میں سے نہیں ہوتی اللہ، گناہ کس کے نہیں ہوتے، ہم انسان ہیں تو گناہ تو کریں گے اللہ، کیا کریں اللہ۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں غلطی کی ٹوکری میں مت پھینکیے گا، مت پھینکیے گا اللہ، مسترد مت کیجیے گا اللہ۔ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے تو ہمیں ڈسٹ بن میں ڈال دیں اور آپ چاہیں تو ہمیں گلے سے لگا لیں، اپنے قدموں سے لگا لیں اے رب کریم اللہ، اللہ اللہ۔ اس پوری سرزمین پر ہمارا سلام بھیج دیجیے، اس سرزمین پر ہمارا سلام بھیج دیجیے، ہمارے دلوں کو وہاں سے وابستہ کر دیجیے۔ اور اللہ اللہ کب وہ وقت آئے گا، کب وہ وقت آئے گا اللہ، کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے محبوب کا سلام پہنچائیں گے، آپ کے محبوب کا سلام پہنچائیں گے اللہ۔ آپ کے محبوب نے یہ امت کو حکم دیا ہے، تم میں سے جس کی ملاقات ہو جائے میرے بھائی عیسیٰ کو میرا سلام کہہ دینا اللہ۔ ہمیں آپ اپنے محبوب کا سلام پہنچانے والوں میں ہمیں بھی شامل کروا دیجیے گا اے اللہ۔ دجال کے لشکر میں ہمیں شامل نہ ہونے دیجیے گا۔ سنا ہے تمام گنہگاروں کو آپ دجال کے ساتھ کھڑا کر دیں گے اور وہاں تو متقی جائیں گے اے اللہ ہمیں ابھی سے توبہ کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ اللہ حق کے لیے جینے اور مرنے والا بنا اللہ، اللہ بہت اونچے مقاصد کے لیے زندگی گزارنے والا بنا، بہت اونچے مقاصد کے لیے اللہ سونے اور جاگنے اور چلنے اور پھرنے اور کھانے اور پینے والا بنا اے رب کریم۔ اپنے کرم سے جو کچھ بھی مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ۔ ان عظیم جانبازوں کی بھرپور مدد کر، بھرپور مدد کر۔ اور جب آپ نے یہ دن دکھایا ہے تو وہ دن بھی دکھا دیجئے کہ بیت المقدس پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، پاک صاف ہو جائے اللہ۔ کلمے کا جھنڈا بلند ہو جائے اللہ، اللہ کلمے کا جھنڈا بلند ہو جائے، اور ظالم ناپاکوں سے، ناپاک ظالموں سے اللہ اس مقدس سرزمین کو پاک کر دیجئے اللہ۔ وہ دن بھی دکھا دیجئے، وہ دن بھی دکھا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نتیجہ یا